ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی، ترکی کے حسن کے بارے میں کون واقف نہیں؟ ناظرین، ترکی دنیا کا خوبصورت ترین مساجد رکھنے والا ملک ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو استنبول کی سلطان احمد مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس مسجد کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد خلافت عثمانیہ کے دور کی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل اور عقیدت کا باعث ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں خلافت عثمانیہ کے دور کی مسجد بلو ماسک یعنی نیلی مسجد کے بارے میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل اور عقیدت کا باعث ہے۔ ناظرین، 1619 میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد سلطان احمد مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی بیرونی دیواروں کا رنگ نیلا ہونے کے باعث اس کو بلو ماسک کا لقب دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 6 میناروں والی یہ واحد مسجد ہے جو ترکی میں واقع ہے۔ اس مسجد کے ویسے تو کئی گنبد ہیں، مگر مرکزی گنبد کا قطر 33 میٹر اور بلندی 43 میٹر ہے۔ مسجد میں اندرونی حصہ پر ہاتھ سے تیار کردہ خوبصورت 20,000 ٹیلوں سے سجایا گیا ہے۔ اس مسجد میں کل 260 کھڑکیاں ہیں تاکہ قدرتی روشنی اور ہوا کا گزر رہے۔ ناظرین گرامی، مسجد کے اندرونی حصے پر اپنے وقت کے ماہر خطاط جناب سید قاسم غباری نے خطاطی کی اور قرآن مجید کی کئی آیات بھی لکھیں جو کہ آج بھی ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ناظرین، اس مسجد کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ جب بھی امام صاحب منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اندرونی یا بیرونی دونوں حصوں سے یکساں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کے انفراسٹرکچر یعنی طرز تعمیر کو سلطنت عثمانیہ اور بعض سلطنت لاطینی دور کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد کے کل 9 گنبد بنائے گئے ہیں، ایک مرکزی اور اس کے اطراف میں 8 چھوٹے چھوٹے گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ سلطان احمد نے ترکی کو فتح کیا تھا تو استنبول میں جس جگہ آج بلو ماسک موجود ہے، ٹھیک اسی جگہ پر ایک چرچ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی مشہور تھا، اور اس چرچ کو لوگ صوفیہ چرچ کے نام سے جانتے تھے۔ اس چرچ کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا اور اسی چرچ سے متاثر ہو کر سلطان نے تمام سلطنت کے ماہر تعمیر کاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس چرچ سے بڑی اور خوبصورت مسجد تعمیر کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں سب خاموش رہے۔ پھر ایک تعمیر کار جس کا نام خان محمود آغا تھا، وہ بولا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ محرابوں کی تعمیر ایک خاص پتھر سے کی گئی ہے جس کو ترکی کے ایک شہر سے یہاں منگوا کر ہاتھوں سے تراشا گیا تھا۔ اس میں موجود ٹائل کو بھی انسانی ہاتھ میں تراش کر فن پارے میں بدلا ہے۔ ناظرین، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی یہ 2 منزلہ مسجد ہے، ایک بالائی حصہ اور ایک زیریں حصہ۔ ناظرین، بالائی حصہ سیاحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جو کہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ دن کے وقت بالائی حصہ کو 90 منٹ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ہر وقت یہاں سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کی شان اور مسلمانوں کی فن تعمیر کو دیکھنے دور دراز سے یہاں آتے ہیں۔ اس کی دیوار پر لگی ٹائل دراصل سرمئی رنگ کی ہے، مگر جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کا رنگ تبدیل ہو کر نیلا نظر آنے لگتا ہے۔ ماہرین تعمیرات کی کئی ٹیموں نے اس مسجد کا دورہ کیا اور اس سٹرکچر کو پڑھنے کے بعد وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اس طرح کا جامع تعمیراتی منصوبہ آج جدید دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، مسلمان فن تعمیر کا شاہکار اور منہ بولتا ثبوت اس دنیا سے تاریخیں بٹورتا نظر آتا ہے اور اس کی سیر کو جانے والا اس کے حسن میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دیدہ
زیب ڈیزائن اور اپنے منفرد سٹائل کی حامل اس مسجد کو قریب سے دیکھ کر انسان اس سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ انسانی عقل اور ہاتھ کی کاراگری نے کیا کمال کیا ہے۔ دنیا کی اس عظیم مسجد کو مسلمانوں کا اثاثہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے کون کون اس مسجد کو دیکھنے کا خواہش مند ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔